داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے، ان دنوں دمشق شہر کے 3 طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان سے بآسانی نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا حاکم مجید الدین بڑا نااہل آدمی تھا اور اس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے اس کا وزیر معین الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ سارا معاملہ مجید الدین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن معین الدین بڑا عقل مند اور جرأت مند تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کارنڈ، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈون نے دمشق کے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کے ڈھیر لگائیں۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن حلحلال اور فقیہ امام یوسف فند لاوی، جن کا شمار دمشق کے مشائخ اکابر میں ہوتا تھا، انہی جھڑپوں میں صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام یوسف بڑے کبیر سن تھے۔ معین الدین نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن ان کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازے پر جہاد دستک دے رہا ہو اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہیں۔ قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے، مردانہ وار صلیبی فوج میں گھس گئے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صلیبی لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، قوت میں بھی وہ دمشق کے لشکر سے زیادہ تھے، لہٰذا ان کا دباؤ دمشق میں اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن میں وہ شہر سے متصل میدان اخدر تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجید الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نورالدین زنگی اور اس کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نورالدین زنگی اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نورالدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے اور جو حالات پیش آ رہے تھے ان کی تفصیل بھیجی۔ صلیبیوں کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب بھیجی تو مسلمانوں کے اندر ایک شور اور جذبہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف مجید الدین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے نورالدین حرکت میں آیا۔ ہراول کے طور پر اس نے فی الفور ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر اسد الدین شیر کوہ کی سرکردگی میں اور مجدد الدین کو اس کے نائب سالار بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی خود وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سیف الدین کی یہ حالت تھی، جس دن اس کے پاس مجید الدین کا قاصد پہنچا، اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں سلطان نورالدین نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیے تاکہ رونما ہونے والے حالات اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین کو بر وقت اطلاع کر سکے۔ اسد الدین شیر کوہ اور مجدد الدین ابن دایا نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نورالدین زنگی نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے۔ شیر کوہ اور ابن دایا نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا۔ پھر شیر کوہ نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو،
کہو دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟ نقیب بولا، امیر، فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمن کے بادشاہ کارنڈ اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین دمشق کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہے، لیکن دمشق کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی یلغار کو نہیں روک سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں ہے، اور وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے، اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمانوں کے علاقوں کے اندر لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسد الدین شیر کوہ بول اٹھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمان علاقوں میں ترکناز پھیلا رہے ہیں؟ جب دیکھو یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بولا، امیر آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ لشکر اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن امیر ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس کی لشکر کی تعداد سے کئی گنا زیادہ وہ لشکر ہے۔ اسد الدین شیر نے سر جھٹک کر جواب دیا، کہنے لگا، میرے عزیز تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرنی، اور تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجدد الدین سے بات کر لوں، اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسد الدین شیر کو مجدد الدین کے قریب ہوا اور اس مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس میں سے ہم نمٹ لیں گے، لیکن ان سے پہلے ہمیں جو مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں ان سے نپٹنا چاہیے۔ میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں، اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھی ہمارے لیے سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو اپنے ساتھ الجھانا ہے اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو سکیں۔ ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے فی الفور نمٹنا ہے۔ مجدد الدین کی اس گفتگو پر شیر کو اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ابن دایا سنو، یہ جو ہمارے نقیب آئے ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے لشکر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو، اس طرح دشمن کو وہ نقصان پہنچائیں کہ وہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھے۔ شیر کوہ جب خاموش ہوا تب ابن دایا بول اٹھا، شیر کوہ میرے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، میرے حوالے صرف 2 نقیب کر دو، یہ میری رہنمائی کریں گے اور میں ایک لمبا کاوا کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف سے جاؤں گا۔ آپ اپنے لشکر کو باقی نقیبوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں۔ میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کوہ نے سوچا، پھر وہ مجدد الدین ابن دایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن دایا آج زندگی کے جمال کو پرانی شرابوں اور جذبوں کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا امتحان ہے۔ یوں جاننا آج خوشبو کو سلگا کر فضا
بات سے معطر کر کے رخصت ہونے والی روحوں کو پکارنے والوں کے خلاف تیری میری آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ آؤ دونوں بھائی مل کر عہد کریں کہ ان کے چنگاڑتے طوفانوں جذبوں میں تلسم سکوت سے لبریز کر دیں گے، ان کے جسم و روح کے ربط میں اداس صبحوں کی دھند غمگین شاہوں کا دکھ بر کے رکھ دیں گے، اور ان کی حالت مردہ لمحوں کے ڈھیر روحوں کے سلگتے غموں اور آوارہ بدی کی ترستی خواہشوں سے بھی بدتر بنا کر رہیں گے۔ اسد الدین شیر کوہ جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے ابن داہیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم بھائی، جس طرح کی خواہشات کا تم نے اظہار کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو ان کی حالت اس سے بھی بدتر کر دیں گے، اور جو لاہ عمل ہم نے طے کیا ہے آؤ اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رد عمل کی ابتدا کریں۔ اس پر شیر کوہ نے اتفاق کیا۔ پھر جو نقیب سامنے کی طرف سے آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ سب سے پہلے آدھے لشکر کے ساتھ ابن داہیہ حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر لیا، اس لیے کہ اس نے ایک لمبا کاوا اور چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لیے باقی ماندہ نقیبوں کی رہنمائی میں اسد الدین شیر کوہ بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ شیر کوہ نے جب اندازہ لگایا کہ مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے کے قریب پہنچ چکا ہوگا، تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے تاریکی اور وحشت برے میدانوں میں چیختی چلاتی ہواؤں اور رقص کرتے پرشور بگولوں نے خاک سے خلاؤں تک ایک عجیب و غریب سما باندھ کر رکھ دیا ہو۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے تڑپتے دلوں کے درد چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسد الدین شیر کوہ دشمن کی سپاہ پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح تند ہو بگولے برہنہ شاخوں سے برگ و باد کی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جس طرح دھوئیں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منقطع ہونے لگتی ہیں، اور جس طرح موت کی رقصاں انگلیاں کائنات کے اندھیروں کی تہوں سرد خوابوں اور گرم سرابوں تک میں اتر جاتی ہیں۔ اسد الدین شیر کوہ کا یہ حملہ ایسا جان لیوا بے روک تھا کہ دور تک وہ صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا۔ عین اسی لمحے جب صلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنبھل رہے تھے کہ چاہتے تھے کہ پورے لشکر کو متجمع کر کے شیر کوہ پر ضرب لگائیں، اچانک کعبہ کاٹتے ہوئے مجدد الدین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی طرح ابتدا کی، جس طرح نسلوں کی صدیوں کی آہ و بقا کھڑی کرنے کے لیے طلسمی غاروں سے نکل کر کالی راتوں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجدد الدین نے دشمن کے ہونٹوں کی شبنم کو زخمی نطق، آنکھوں کی جوت کو سپنوں کی آگ، روح کو بے درما گھاؤ، دل کو ناآشنا خلش، جسم و جاں کو ہجر کی تلخیوں میں تبدیل کر دینے والے لاکھوں طوفانی غموں، خوفناک اندھی قوت اور سمندر کے غزیلے رقص کی طرح چھانا شروع کر دیا۔ صلیبی اس طرح دو طرفہ حملے سے بکھلا گئے۔ شاید ان سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا تھا جو ہولناک طاقتور موت کو زندگی کے اسرار میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ انہوں نے ایسے جنگجو نہ دیکھے تھے جو اوہام کی زنجیروں اور کفر و الحاد کے تمدن کو تسلیم و دانا میں ڈالنے کی خو ڈال دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ شاید وہ ایسے بے لوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جو صنم خانوں کی خاموشیوں کی عبودیت کے پر اسرار نغموں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرأت و شجاعت رکھتے تھے۔